بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اسلامک ایرا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قائد اعظم کی پروقار شخصیت کا کیا اثر تھا، جس سے کہ انگریز بھی ان سے دبتے تھے، ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، ان سے بات چیت کرنے کا موقع نصیب ہوا، جبکہ لوگ ان کو غیر مسلم سمجھتے تھے، جبکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ انگریز ہے، یہ کیا مسلمانوں کا بھلا چاہے گا۔ اس وقت تو لوگ یہی کہتے تھے، لیکن یہ حقیقت تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جلا ہوا تھا، لیکن وہ اپنا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے۔ انہوں نے آج تک ڈھنڈورا نہیں پیٹا تھا، لیکن ان کے جب مرنے کے بعد تحقیقات ہوئیں تو انہوں نے جو خطوط لکھے تھے، جو کہ علامہ اقبال کو اور اپنا ساری روایات سنائی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، تو جب وہ خطوط ملے اس کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ قائد اعظم تو مسلمان تھے، قائد اعظم تو اور دل سے محبت کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے بے انتہا محنت کی، بے انتہا کوشش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق ایک متوسط اور کاروباری خاندان سے تھا۔ ان کے والد جناح پونجا ایک کامیاب تاجر تھے، جو اصل میں گجرات کے قصبے بنیلی سے تعلق رکھتے تھے۔ قائد اعظم کی والدہ کا نام مٹھی بائی تھا، جو اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بہت حساس تھیں۔ ان کو بہت زیادہ شوق تھا کہ ان کا بیٹا بہت اچھا پڑھے لکھے۔ جناح خاندان میں قائد اعظم سب سے بڑے تھے اور ان کے کچھ 6 بہن بھائی تھے، جن میں فاطمہ جناح سب سے زیادہ معروف ہوئیں۔ قائد اعظم نے اپنے خاندان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بعد میں وکالت کے شعبے میں نام کمایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن کا سفر کیا، جہاں انہوں نے لنکن سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ جس وقت وہ اپنے بیرسٹر کالج ڈھونڈ رہے تھے بیرسٹر کرنے کے لیے، تو انہوں نے بہت سی تحقیقات کی، مختلف کالجز کی، لیکن جب وہ لنکن یونیورسٹی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے لنکن یونیورسٹی میں لکھا ہوا تھا، وہ اس دور میں انہوں نے انصاف کا بول بالا کیا، جس دور میں انصاف بالکل بھی نہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، مارتے تھے، ایک دوسرے کو ذرا سی باتوں پہ لڑائی جھگڑے فساد کرتے تھے، بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متاثر ہو کے ان انگریزوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے ٹاپ لسٹ میں رکھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے قائد اعظم نے فوراً اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت زیادہ پسند آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا اور پاکستان کے لیے چن لیا۔ اس وقت وہ صرف 20 سال کی عمر میں برطانیہ کے سب سے کم عمر ہندوستانی بیرسٹر بنے۔ لندن میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے مغربی تہذیب اور سیاسی نظام کو قریب سے سمجھا، جو بعد میں ان کی قیادت اور سیاسی بصیرت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قائد اعظم نے اپنی محنت اور لگن سے قانون میں مہارت حاصل کی، جس کا فائدہ انہوں نے بعد میں پاکستان کی قیام کی تحریک میں بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم کے خواب میں آئے۔ قائد اعظم خود بتاتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لندن میں سو رہا تھا اپنے کمرے میں، تو وہاں پہ مجھے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی، تو میں نے بولا کون ہے، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر میں نے پوچھا کون ہے، کوئی بھی مجھے نظر نہ آیا۔ پھر میں اٹھا، دوبارہ سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو دیکھا کوئی بھی نہ تھا، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد جب میں واپس آ کے اپنے بستر پہ بیٹھا تو وہاں پہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری معطر سے خوشبو آنے لگی، جس نے میرے کمرے کو معطر کر دیا اور میرے اندر بھی وہ خوشبو اترنے لگی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا ہو آر یو، تو وہاں سے جواب آیا
آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آواز سن کر قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں ڈر سا گیا اور وہیں بیٹھ گیا جہاں بیٹھا ہوا تھا، اور پھر میں ان کی گفتگو سننے لگا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گفتگو سنتے سنتے میں اسی میں کھو گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ فوراً ممبئی جائیے اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے وہاں کی ان کی کوشش کیجیے، ان کے لیے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ جملے سن کر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا ارادہ فوراً بتلا اور پاکستان یعنی برصغیر کی طرف رخ کیا اور یہاں پہ آ کر جدوجہد کی، جبکہ ان کو انگریزوں نے اور ہندوؤں نے بہت زیادہ مشکلات پیدا کی ان کے لیے، پھر بھی انہوں نے اپنی صحت کی بھی فکر نہیں کی اور نہ کسی چیز کی فکر کی، بس اسی کام میں لگ گئے اور اپنے ساتھی علامہ اقبال کو خط میں لکھا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان بنائیے اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا ضروری ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس خواب کے بعد قائد اعظم کی جدوجہد میں اور بھی زیادہ استقامت اور حوصلہ پیدا ہوا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان کی کاوشوں کو اللہ کی مدد حاصل ہے اور وہ پاکستان کے قیام کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں وقف کر دیتے ہیں۔ یہ خواب ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت کرتا ہے اور ان کے ایمان اور عزم کو مضبوط کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا خواب مکمل ہوتا ہے۔ قائد اعظم اور محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور ان کے تمام ساتھی مل کے یہ خواب مکمل کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ایک مرتبہ ایک حیدرآباد کے بہت مشہور عالم دین ہیں جو کہ اس زمانے میں حدیثوں پر ریسرچ کر رہے تھے، حدیثیں لکھ رہے تھے، تو ان کو قائد اعظم خط لکھ لکھ کے بلاتے تھے کہ ان کی مدد حاصل کریں، مسلمانوں کے اندر جو ہے خواب جگائیں ایک الگ وطن کا، لیکن وہ اس وقت قائد اعظم کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کے خط کا بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک مرتبہ انہی بزرگ کے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے حکم دیا کہ میرا ایک امتی ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اس سے فوراً ممبئی میں جا کے ملیں۔ جیسے ہی ان کو یہ خواب آیا وہ فوراً ممبئی میں چلے گا اور قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنے خواب کا بتایا۔ پھر قائد اعظم اور وہ بزرگان دینوں نے مل کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے اندر اس وقت سوئے ہوئے جذبے کو بیدار کیا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھائی اور مسلمانوں کو اجاگر کیا کہ ہم ایک الگ قوم ہے اور ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم دوسروں کے سامنے تو انگریزی لباس پہنتے تھے اور علامہ اقبال بھی، لیکن ہم سب کو نہیں پتہ کہ وہ ان دونوں اللہ تعالیٰ کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کی وجہ سے ان کے اوپر یہ روحانی طاقت ان کو ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ درود پاک بھیجتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی اتنی مدد کی کہ ایک الگ وطن بنانے میں ان کی مدد کری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خواب میں لا کر یہ یقین دلا دیا کہ اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔